کچھ اصل ہندوانہ کلچر میں ملتی ہے. وہ کیا؟ ہندوؤں میں سال میں ایک دفعہ حلوہ پوری پکا کر کبوں کو کھلائی جاتی ہے. یہ ان کی ایک رسم ہے اور وہ اسے بزرگوں پرکھوں کو کھلانا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بزرگوں پرکھوں کو کھلانا. شب برات میں عموماً صرف حلوہ نہیں پوری بھی ہوتی ہے جو شاید اسی کلچر سے مشابہت رکھتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں دانت شہید کیا تھا اور انہوں نے حلوہ کھایا تھا. تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کی بھی پیروی کرنی ہے تو پھر پوری کیجئے، آدھے حصے کی نہیں. پہلے دانت توڑیے اور اس کے بعد پھر حلوہ کھائیے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف بیٹھ کر حلوہ کھانے کی کوئی روایت نہیں ملتی. آپ کے گھر میں تو 2 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ شب برات کو مردوں کی عید بھی کہتے ہیں. یعنی عید الفطر تو زندوں کی عید ہے، بعض کے ہاں شب برات مردوں کی عید ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شب برات سے پہلے مر جائے تو جب تک شب برات میں حلوہ پوری اور چپاتی پر اس کی فاتحہ نہ کی جائے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا. جی، اور نہ اس کے کنبے میں پہلا تہوار منایا جاتا ہے. یعنی رواج کیا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو پہلا تہوار یہ منایا جائے، پھر اس کے بعد کوئی شادی رکھی جائے یا کوئی اور خوشی کا موقع. تو یہ مردے کی پہلے عید کی جائے پھر اپنی عید. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار عید سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ لوگ عید نہیں مناتی. ہمارے ہاں کتنی عام ہے یہ بات نا. حالانکہ افسوس جو ہے اس کی مدت تو سوائے شوہر کے 3 دن مقرر کی گئی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں اگر کوئی فوت ہو جائے تو یہ پرکھوں کو کھلانے والے واقعے سے پہلے نہ کوئی شادی بیاہ رکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور خوشی کا موقع. اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نہ کرے تو اس کو اپنی برادری سے نکال دیتے ہیں. یہ بھی ہندوؤں کے ہاں ہے. جب تک وہ برادری والوں کو روٹی نہ کھلائے یا یہ حلوہ پوری نہ کھلائے اس وقت تک اسے برادری میں شامل نہیں کرتے، کیونکہ ان کے ہاں ذات پات اور برادری سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. تو انہی کے اس کلچر سے متاثر ہو کر ہمارے ہاں بھی مردوں کی عید کے نام سے شبرات کو حلوہ پوری پر فاتحہ جو ہے ان کے لیے دی جانے لگی. ان کے ہاں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جب تک یہ رسم ادا نہ ہو انسان مردوں میں شریک نہیں ہوتا، وہ معلق رہتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ رسم نہیں کرتے ان کے تو سب مرنے والے اب تک لٹک رہے ہیں کہیں اور وہ مردوں میں شریک نہیں ہوئے. تو یہ کتنی نان سینس قسم کی بات ہے. کیا کوئی دین اس قسم کی تعلیمات دے سکتا ہے؟ اسی طرح بعض لوگوں کے ہاں یہ رواج بھی ہے کہ وہ گھروں کی صفائی کر کے ایک مخصوص جگہ پر حلوہ چپاتی رکھتے ہیں اور موسمی پھل بھی اور مٹھائیاں بھی اور کھانے پینے کی چیزیں بھی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مرنے والے کے لیے ہیں اور ہر وہ چیز رکھی جاتی ہے جو مرنے والے کو پسند ہوتی ہے. اور بعض اوقات لوبان اور اگربتی وغیرہ جلا کر بھی اس کو مزید بارونق کیا جاتا ہے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی تصور قائم کر رکھا ہے کہ میت کی روح 40 دن تک گھر پر آتی رہتی ہے اور خصوصاً شبرات کو بھی آتی ہے، یعنی 40 دن تک آنے کے علاوہ شبرات کو بھی آتی ہے. تو اس کا کوئی ثبوت نہ قرآن پاک سے ہم کو ملتا ہے اور نہ ہی حدیث سے ملتا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے سورۃ المومنون پڑھی، اس میں آپ نے برزخ کے بارے میں پڑھا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو ان کے پیچھے کیا ہے؟ برزخ، پردہ آ گیا. کب تک؟ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. کہاں اب ان کا آپ کے گھروں میں آنا اور آ کر کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر ترسنا، کیونکہ اب وہ خود تو کھا نہیں سکتے. یعنی یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک روح آ رہی ہے اور آپ اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں رکھ رہے ہیں جو وہ کھا بھی نہیں سکتی. تو دین میں اس قسم کے کوئی عمل نہیں ہے کہ جو عقل سے مطابقت نہ رکھتے ہوں. جی، یہ پوچھ رہی ہیں کہ وہ سب پھر کھاتا کون ہے؟ اگر سمجھ بھی لیا جائے کہ وہ سپوز کہ وہ آتے ہیں تو آ کے دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور پھر ہم خود بیٹھ کے کھا لیتے ہیں یا اوروں کو کھلا دیتے ہیں. یہ کس قدر شرمناک بات ہے کہ مہمان نے تو کچھ کھایا نہیں اور اپنی موج کر لی ہم نے. اور بعض لوگ اس کی دلیل جو روحوں کے آنے کی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی روح کا لفظ آیا ہے، اور حالانکہ آپ جتنی آیتیں بھی اس ضمن میں پڑھ چکے ہیں وہ
حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہے یا وحی کے بارے میں ہے. اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر شب رات کو یہ فاتحہ نہ دلائی جائے تو مردے غمگین واپس جاتے ہیں، اور اگر فاتحہ دلائی جائے تو مردے خوش خوش واپس جاتے ہیں. یہ ہندوانہ سوچ ہے، کیونکہ ہندوؤں کے ہاں روحیں بھٹکتی پھرتی ہیں. انشاءاللہ آپ کو لیٹر آن یہ 3 بڑے مذاہب جو بر صغیر سے متعلق ہیں، ہندوازم اور بدھزم اور سکھوں کے بارے میں انشاءاللہ کچھ لیکچرز دلوائے جائیں گے. یہ ہم آخر میں بالکل کرتے ہیں، اور اس وقت جب آپ قرآن پاک تقریباً پڑھ چکے ہو، تاکہ آپ جب وہ سنیں تو قرآن کو کمپیئر کر سکیں کہ ان باتوں کی تردید قرآن میں کس کس طریقے سے ہوتی ہے. پھر آپ کے اپنے اندر بھی ایک میزان پیدا ہو جاتا ہے نا. اگر ہم ابھی آپ کو سنا دیں تو شاید آپ کو وہ ایک معلومات سے زیادہ کوئی چیز نہ لگے. تو ہندوؤں کے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ روحیں بھٹکتی پھرتی ہیں، اور ان کے خیال میں تو بعض اوقات وہ دشمنوں سے انتقام بھی لیتی ہیں، لیکن قرآن پاک سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہیں ثابت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ آج حضرت خدیجہ کی روح واپس آئی ہے، یا میرے والدین کی روح آئی ہے، یا آپ کے بیٹے جو آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے ان میں سے کسی کی روح آئی، یا آپ کے جو عزیز چچا تھے حضرت حمزہ ان کی کوئی روح، یا دیگر کسی کی بھی روح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایک روایت نہیں ملتی. زیادہ سے زیادہ جو ملتا ہے یہ سورۃ المومنون کی آیت ہے، جو کیا بتاتی ہے کہ مرنے والوں کے پیچھے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور برزخ کا لفظی معنی کیا ہے؟ پردہ، اوٹ، حجاب، آڑ، کہ اب وہ ادھر نہیں آ سکتے، ہم ادھر نہیں جا سکتے، وہ ادھر نہیں آ سکتے. یہی تو اصل جدائی ہے، ورنہ سینسز ہمارے اندر بھی ہیں اور سینسز ان کے اندر بھی ہیں. موت اس چیز کا نام نہیں کہ سینسز ختم ہو گئے، سینسز ان کے بھی موجود ہیں اور ہم لوگ بھی جیتے جاگتے ہیں. موت آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک یہ کمرہ ہے، اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور ایک ساتھ والا کمرہ ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک دیوار ہے. اس کا دروازہ کھلتا ہے تو ایک شخص ادھر چلا جاتا ہے. موت کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک مخصوص گیٹ کھلتا ہے اور انسان اس دنیا سے رخصت ہو کے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے. موت فنا کا نام نہیں، موت صرف انتقال ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام ہے. یہاں بھی انسان خوشی غم محسوس کرتا ہے، اور برزخ میں بھی انسان خوشی غم محسوس کرتا ہے. دنیا میں خوشی غم کے اسباب اور ہوتے ہیں، برزخ میں خوشی غم کے اسباب انسان کے اعمال ہوتے ہیں. وہاں ان کو خوشیاں ملتی ہیں جو اچھے عمل کر جائیں، یا ان کے پیچھے ان کی اولاد کوئی اچھے کام کرے، یا صدقہ جاریہ کے کچھ کام چھوڑ جائیں تو وہ ان کی خوشیوں کا سبب ہوتے ہیں. کیونکہ دنیا میں ہم عام طور پر مال وغیرہ یا لوگوں کے جمع ہونے یا کھانے پینے کی محفلوں میں خوش ہوتے ہیں، جبکہ وہاں پر ایسی نہ کوئی محفل ہے اور نہ ایسے کوئی انتظام ہے، اور نہ یہ چیزیں وہاں پر فائدہ دیتی ہیں. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن نہ مال اور نہ بیٹے کچھ بھی کام نہیں آئے گا سوائے اس کے جو قلب سلیم یعنی سلامت دل لے کر آیا، کہ جس میں صرف اللہ کی ذات جمی ہوئی ہو. اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے ہاں چراغاں اور آتش بازی کی جاتی ہے، لائٹننگ کی جاتی ہے. یہ بھی بیسیکلی ایک ہندوانہ رسم ہے، اور اگر ہندوانہ نہ بھی ہو ہمیں اس سے بھی کوئی نہیں کہ کس کی ہے اور کس کی نہیں، اس لیے کہ صرف ہندو نہیں تو دنیا بھر میں اب آتش بازی کے شو جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں. اسلامکلی ایسی چیزوں کو بہت پروموٹ کرنا، تھوڑا بہت روشنی اور تھوڑی بہت ایسی چیز اعتدال میں، تو وہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں مثلا شادی کے موقع پر اگر اعلان کرنا ہے، کیونکہ لازم ہے نکاح کا اعلان کرنا، تو اس کے لیے اگر کوئی تھوڑی بہت روشنی کر لیتا ہے حدود کے اندر رہتے ہوئے تو کوئی حرج نہیں. لیکن جس ملک کا حال یہ ہو کہ اس کی فیکٹریاں آدھا دن بند رہتی ہوں صرف اس لیے کہ بجلی نہیں، وہاں ایک رات میں اتنی بجلیاں ضائع کر دینا. اور خصوصاً میں کراچی میں دیکھتی ہوں کہ راتوں کو جو فنکشنز ہوتے ہیں ان میں بے تحاشا بجلی صرف کی جاتی ہے، اور بعض اوقات محض نمائش کے لیے. یہ کس قدر اسراف ہے. دن میں فیکٹریز میں کام کرنے کے لیے بجلی نہیں، اور وہی بجلی ہم محض رات کو دل کی خوشی کے لیے ضائع کر بیٹھتے ہیں. یہ ایک قومی نقصان بھی ہے، اور اللہ کے ہاں بھی اس کی پوچھ ہوگی کہ اتنا اسراف آخر کیوں. ہر چیز اپنی حدود کے اندر ہی اچھی ہے، اور ایک لمیٹڈ ٹائم میں ہی اچھی ہے. اس سے بڑھ جانا جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان دیتا ہے.
اور اسی طرح محض آگ جلا کے ختم کر دینا اور اس پر لاکھوں کروڑوں روپیہ ضائع کر دینا، اور اس کے نتیجے میں جو پولوشن پیدا ہوتی، آپ کو معلوم ہے کہ جو بہت آتش بازی ہوتی ہے، کیونکہ اسلام آباد میں ہر سال شاید 14 اگست کو ہوتی ہے، تو اس روز آپ یقین کیجئے کہ ہم لوگ سانس نہیں لے پاتے. قریبی جو ایک بہت بڑا پارک ہے فاطمہ جناح پارک، تو اس میں ہوتا ہے، اور اس قدر گھروں تک دھواں آ جاتا ہے کہ کھڑکی آپ کھولیں تو آپ کا دم گھٹنے لگتا ہے. کروڑوں روپیہ الگ خرچ ہوا آگ جلانے پہ، اور اس کے بعد جو دھواں بن کے نیچے پورے شہر میں پھیلتا ہے اور کئی بیماریوں کا سبب بنتا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ کون سی قومی خدمت ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا تعمیری کام کریں اس روز کہ جس سے ہماری قوم تھوڑا آگے جائے دنیاوی اعتبار سے بھی. بہرحال اپنے خون پسینے کی کمائی کو آگ جلا کر اڑا دینے میں اور لوگوں کو اذیت دینے میں اور محض وقتی صرف ایک ایکسائٹمنٹ میں خرچ کر دینا اسلام کی روح سے میل نہیں کھاتا. پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر اس رات کے بارے میں کچھ فضیلتیں منسوب ہیں. مثلاً یہ کہ شب برات میں سالانہ بجٹ تقسیم ہوتا ہے، سال بھر کے امور کا فیصلہ ہوتا ہے، رزق، شادی، اولاد، حج، موت، بیماری، فراخی، تنگی، عزت، ذلت، حادثات، غمی، خوشی. اس رات بعض لوگوں کو مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ سب باتیں جو ہے من گھڑت ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی حقیقت نہیں. یہ سب کچھ لیلۃ القدر تقدیر کی رات میں ہوتا ہے، نہ کہ شعبان کی 15 رات میں. اور اسی طرح بعض روایات میں لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہے کہ جس طرح زمین پر مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، اسی طرح ملائکہ کی 2 عیدیں ہیں، شب برات اور لیلۃ القدر. یہ بھی بالکل من گھڑت بات ہے. اور بعض لوگوں نے یہ روایت بھی گھڑ رکھی ہے کہ جس طرح بارش بادل کے بغیر نہیں برستی، اسی طرح جو شعبان میں گناہوں سے پاک نہ ہو وہ رمضان میں بھی پاک نہیں ہو سکتا. تو یہ بات بھی ایک عقل میں نہ آنے والی بات ہے. پھر اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ کہا ہے. اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسی مجھے تمام انبیاء پر. یہ بھی من گھڑت بات ہے. اور شعبان کی 15ویں رات قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن آسمانی دنیا پہ تجلی فرما کر کہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دوں. یہ تو ہر رات میں ہوتا ہے. صحیح حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور یہی فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کروں. اس کے لیے صرف 15 رات مخصوص نہیں ہے. پھر اسی طرح بعض لوگوں نے یہ بھی مشہور کر رکھا ہے کہ جو شعبان کے 3 روزے رکھتا ہے اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کی روزی میں برکت دی جاتی ہے. اور اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے سال بھر انسان گناہ کرے اور صرف شعبان کے 3 روزے رکھ کے سب کچھ درست کر لے. اسلام شارٹ کٹ نہیں، اسلام چند ریچولز کی ادائیگی کا نام نہیں. اسلام ایک وے آف لائف ہے، طریقہ زندگی ہے. اس میں اللہ کے حقوق بھی ہیں اور بندوں کے حقوق. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے، کسی کو تانے دے، کسی کی چغلی کرے، کسی کے گھر میں آگ لگوائے، کسی کو ستائے، کسی کو مارے اور حرام خوری کرے، اور پھر اس طرح کے چند کام کر کے حلوے پکا کے کھا کے اور چند اور ریچولز ادا کر کے یہ سمجھے کہ اس کے دین کی ساری ذمہ داری پوری ہو گئی. ایسی کوئی چیز قرآن کی روح سے تو ہم کو معلوم نہیں ہوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ 15 شب کو جاگتے ہیں اور صبح روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ رات کو جاگنا اور صبح روزہ رکھنا جو ہے یہ سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اس کے بارے میں ایسی کوئی بشارت یا کوئی فضیلت کسی صحیح حدیث میں نہیں آئی.